آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مذاکرات ہو پائیں گے یا نہیں؟ جو ایران کی پبلک پوزیشن ہے وہ تو یہ ہے کہ اس وقت مذاکرات ممکن نہیں ہیں۔ جو جارحیت ہوئی ہے ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے، اس کی ہم نے بھرپور مذمت کی ہے۔ آپ ایس پی ڈی کے فارمر ایڈوائزر بھی رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنی قابل عمل شرائط ہیں؟ 90% سے زیادہ اگر انریچمنٹ ہو تو اس سے ایٹمی ہتھیار بن سکتے ہیں۔ ایران کے پاس، امریکہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ 90% انرچ یورینیم نہیں ہے۔ اصل بات جو ہے نا وہ ہے اعتماد کی، بالکل۔ کہ اگر آپ نے 2 مرتبہ مذاکرات کے دوران ایران پر حملہ امریکہ نے کر دیا ہے تو پھر ایران کو کوئی اعتماد نہیں ہے کہ یہ آگے جا کے بھی یہی چیزیں ایسے ایسے ہوں گی۔ جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ ایران یہ جنگ ہارا تو نہیں ہے، لیکن ان کیس اگر ایران کولیپس کرتا ہے تو کیا اس کے بعد پاکستان نشانہ بن سکتا ہے؟ تو یہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے والی بات ہے کہ روگ سٹیٹ تو اصل میں اسرائیل ہے۔ آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے کہ اسرائیل کتنا سسٹین کر سکتا ہے اس وار کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وی نیوز ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں فیصل کمال پاشا، اور آج ہمارے مہمان ہیں پاکستان کے سابق سفیر اور بڑی اہم پوزیشن پہ پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں، اقوام متحدہ میں پاکستان کی نمائندگی بھی کر چکے ہیں، جناب ضمیر اکرم صاحب۔ اور ان سے یہ جو مشرق وسطیٰ کے حالات ہیں ان کے اوپر ان کی رائے جاننے کی کوشش کریں گے، اور پاکستان جو بطور ثالث اس قضیے میں آ گیا ہے، کیا یہ کس طرح سے ممکن ہوگا، یہ بھی ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ جو ایران کے جو پاکستان میں سفیر ہیں انہوں نے بھی آج ایک انٹرویو دیا ہے، اور ایرانی وزارت خارجہ کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ جو مذاکرات ہیں ان کا امکان ابھی فی الوقت قدرے کم ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مذاکرات ہو پائیں گے یا نہیں؟ جو فریق ہے ان پر منحصر ہے۔ آپ نے ایران کے سفیر کا جو انٹرویو تھا اس کا ذکر کیا، اور فی الحال جو ایران کی پبلک پوزیشن ہے وہ تو یہ ہے کہ اس وقت مذاکرات ممکن نہیں ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف بھی جو پیش رفت ہو رہی ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ کچھ کوششیں تو ہیں ضرور۔ اس میں پاکستان بھی شامل ہے، اور پاکستان ایک بڑا کلیدی کردار پیش کر رہا ہے اپنا۔ لیکن اب اس وقت تک کوئی سرٹنٹی نہیں ہے، اس طرح سے میں کہوں گا کہ کوئی اب تک کہ یہ مذاکرات ہوں گے اور کب ہوں گے، اور اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، یہ اس وقت کہنا ذرا مشکل ہے۔ لیکن کوششیں ضرور جاری ہیں اس وقت۔ جی، پاکستان کا سر آپ جو کردار ہے اس میں سفارتی کردار وہ بڑا نمایاں طور پہ سامنے آیا ہے، اور دنیا بھر کا جو عالمی میڈیا ہے وہ پاکستان کے کردار کی تعریف کر رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا کردار کتنا مؤثر ہو سکتا ہے اس میں جنگ بندی کے حوالے سے؟ یہ پاکستان کا جو کردار ہے وہ اس کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ پاکستان کے بہت ہی قریبی تعلقات ہیں ایران کے ساتھ، کافی عرصے سے شروع سے رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں۔ اور ہم نے ہم جو جارحیت ہوئی ہے ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے، اس کی ہم نے بھرپور مذمت کی ہے اقوام متحدہ میں اور دوسری جگہوں میں۔ تو اس طرح سے ہماری جو کریڈیبلٹی ہے ہمارے ایرانی بھائیوں کے ساتھ، وہ بہت مضبوط ہے۔ دوسری طرف ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ بھی بہتر ہو رہے ہیں، اور سعودی عربیہ کے ساتھ بھی بہت ہی قریبی تعلقات ہیں ہمارے، اور دوسرے جو اس خطے کے ممالک ہیں ہمارے، جی سی سی کنٹریز جس کو کہتے ہیں گلف میں، ان سب کے ساتھ بھی ہمارے بڑے قریبی تعلقات ہیں۔ تو پاکستان ایک طرح سے بڑی اہم جگہ پہ ہے، یا اہم رول اس کا ہے، کردار ہے پاکستان کا، کہ وہ واحد دنیا میں تقریباً میرا خیال ہے واحد ملک ہوگا
جس کے تعلقات جو سارے فریق ہیں بلا اس کو اگر آپ اسرائیل کو اس میں سے ہٹا دیں تو باقی جو فریق ہیں ان کے ساتھ سب کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور ان سب پر ان سب کو پاکستان پر اعتماد ہے، تو یہ بہت ضروری چیز ہے۔ جی اچھا سر، امریکہ نے جو دو بڑی شرائط عائد کی ہیں مذاکرات کے حوالے سے، ایک تو انہوں نے کہا ہے جی کہ ایران اپنا نیوکلیئر پروگرام جو ہے اس کو رول بیک کرے، دوسرا انہوں نے کہا ہے جی کہ جو میزائل پروڈکشن ہے اس کو لمٹ کیا جائے۔ آپ ایس پی ڈی کے فارمر ایڈوائزر بھی رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنی قابل عمل شرائط ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک رول بیک کا مسئلہ ہے، اس میں ایران کا موقف یہ ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہے ہیں۔ انہوں نے جو ان کے رہبر تھے آیت اللہ خمینائی، انہوں نے بھی ایک فتویٰ دیا تھا کہ ہم ایٹمی ہتھیار ایران نہیں بنائے گا اور نہ اس کو بنانے چاہیے۔ تو وہ ایک اپنی جگہ ہے، لیکن ایران کی طرف سے یہ موقف ہے کہ ایران کو یہ حق ہے کہ وہ یہ اپنے جو جوہری پروگرام ہے جو پیسفل یوزز کے لیے ہے، وہ اس پروگرام، وہ اس کا حق ہے، اور اس سے وہ نہیں ہٹے گا۔ اب سوال یہ ہو جاتا ہے کہ ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے جو نیوکلیئر فیول ہوتا ہے، جس طرح یورینیم ہے ان دس کیس، اس کو کتنا انرچ کیا جا سکتا ہے یا کرا جا سکتا ہے۔ 90% سے زیادہ اگر انریچمنٹ ہو تو اس سے ایٹمی ہتھیار بن سکتے ہیں۔ ایران کے پاس، امریکہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ 90% انرچ یورینیم نہیں ہے۔ وہ ان کا کہنا ہے کہ تقریباً 60% ہے۔ اور اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو جس یورینیم جو انرچڈ ہے جس کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں، اس کو کنٹرول کس طرح کیا جائے۔ اب مجھے جو پتہ ہے، مجھے جو اطلاعات ہیں، اس کے تحت جو پچھلے مذاکرات ہو رہے تھے، جو ابھی جو پھر وہ منقطع ہو گئے کیونکہ امریکہ نے اور اسرائیل نے حملہ کیا ایران پہ، ان مذاکرات میں عمان کی طرف جو اس وقت ثالثی کر رہے تھے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ایران یہ بات پر آمادہ ہو گیا تھا کہ ہم جو انرچ یورینیم ان کے پاس ہے اس کو ڈاؤن بلینڈ کریں، اس کا مطلب ہے اس کو ڈائلیوٹ کر دیں، 60% سے کم کر دیں۔ اور کچھ جو ایٹمی ایجنسی ہے، انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی IAEA، اس کی مانیٹرنگ بھی وہ ماننے کے لیے تیار تھے۔ تو یہ جو اعلان کی طرف سے جو موقف ہے ان کا، اس کے تحت سمجھوتا تو ہو سکتا ہے اور ہو سکتا تھا۔ اصل بات جو ہے نا وہ ہے اعتماد کی، بالکل کہ اگر آپ نے 2 مرتبہ مذاکرات کے دوران ایران پر حملہ امریکہ نے کر دیا ہے، تو پھر ایران کو کوئی اعتماد نہیں ہے کہ یہ آگے جا کے بھی یہی چیزیں ایسے ایسے ہوگی۔ تو ایران کی طرف سے جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ ان کو گارنٹیز چاہیے کہ بالکل ایران کے اوپر حملہ نہیں ہوگا۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ جو ایران کے اوپر سینکشنز ہیں وہ ہٹائے جائیں، اور ان کو معاوضہ دیا جائے، ریپریشنز دیے جائیں جو ان کا جو نقصان ہوا ہے اس جنگ میں۔ تو یہ سارے یہ ایران کی طرف سے موقف ہے۔ جہاں تک میزائل کا ان کی میزائلز کا تعلق ہے، وہ میرا خیال ہے کہ مشکل ہے، کیونکہ دیکھیں، آپ کسی بھی ملک کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ بالکل اپنے ہتھیار ڈال دیں اور اپنے آپ کو اس طرح سے بالکل ولنریبل کر دیں۔ دوسری طرف سے ان کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے، اور پھر ان کے پاس اپنے دفاع کے لیے کچھ نہیں رہے گا۔ تو اور یہ بھی ہے کہ ایران کو شکست تو نہیں ہوئی، ایران تو اس جنگ میں ڈٹ کے مقابلہ کر رہا ہے۔ تو جب تک یہ ایسی صورتحال رہتی ہے تو امریکہ کی طرف سے اس قسم کے جو ڈیمانڈز ہیں وہ ان ریئلسٹک ہیں۔ ان کو ذرا میرا خیال ہے کہ یہ اوپننگ ڈیمانڈز ہیں، جو میکسیمم ڈیمانڈز امریکہ کی طرف سے پیش کی جا رہے ہیں۔ اور اگر امریکہ سیریسلی چاہتا ہے کہ کوئی مذاکرات کا
نتیجہ نکلے اور جنگ بندی ہو جائے، تو پھر اس میں ان موقف میں امریکہ کو لچک دکھانی ہوگی۔ بٹ میں یہ بھی ضروری ہوگا کہ کچھ لچک ایران کی طرف سے بھی دکھانی ہوگی۔ تو یہ میرا خیال ہے دونوں طرف سے ایک قسم سے اپنی آپٹیمل پوزیشنز دونوں سائڈز نیگوسیشنز میں، وہ دیٹ از ٹرو کہ جو بھی مذاکرات ہوتے ہیں اس میں دونوں فریق یا جو جتنے بھی فریق ہوتے ہیں وہ شروع میں اپنے جو میکسیمم ڈیمانڈ ہوتے ہیں وہ ڈیمانڈز دیتے ہیں، اور پھر کوشش کی جاتی ہے کہ جی بیچ میں کوئی راستہ نکلے، کوئی کمپرومائز نکلے۔ بالکل اچھا سر، کل اسرائیل کے جو بھارت میں سفیر ہیں انہوں نے وہاں پہ ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک روگ نیوکلیئر اسٹیٹ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کیس جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ ایران یہ جنگ ہارا تو نہیں ہے، لیکن ان کیس اگر ایران کولیپس کرتا ہے تو کیا اس کے بعد پاکستان نشانہ بن سکتا ہے؟ کہ پاکستان کے خلاف اسرائیل کے جو بھی مقاصد ہیں وہ شروع سے آ، خطرناک مقاصد رہے ہیں۔ ہم نے کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ ہم نے اسرائیل کی جارحیت اور ان کی جو جینوسائیڈ جو ہے فلسطینیوں کے خلاف، اس کی بھرپور مذمت کی ہے، ہر جگہ ہر وقت۔ اور ہمارا موقف پاکستان کا یہ ہے کہ فلسطین کا مسئلہ جو ٹو اسٹیٹ سلوشن ہے، جس میں ایک فلسطین کی ریاست کا قائم کرنا ضروری ہے، اسی بیسس پر کوئی حل نکل سکتا ہے۔ تو اس صورتحال میں ہم نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ اسرائیل کے ساتھ ہم کوئی اپنے تعلقات بہتر کریں گے یا تعلقات نارمل کریں گے یا ان کو ہم تسلیم کریں گے، اسرائیل کی کو ایز اے اسٹیٹ تسلیم کریں گے جب تک یہ ٹو اسٹیٹ سلوشن امپلیمنٹ نہ ہو۔ جہاں تک رہ گیا اسرائیل کی جارحیت اور ہمارے خلاف ان کے جو موقف ہیں، جیسے یہ ان کے سفیر صاحب نے فرمایا ہے، جی جی۔ تو یہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے والی بات ہے کہ روگ اسٹیٹ تو اصل میں اسرائیل ہے، اور بالکل وہ پاکستان کو کہنا کہ جی آپ تو یہ ہم یہ تو ایک مذاق خیز بات ہے ہماری طرف، ہمیں اس کو زیادہ اتنا اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ جس چیز کو اہمیت ہمیں دینی چاہیے اور دیتے ہیں اور ہے، جو بہت ہی اہم چیز ہے، وہ ہماری اپنی قابلیت ہے۔ اور وہ قابلیت اس طرح کی ہے کہ ہم اپنا بھرپور دفاع کر سکتے ہیں اسرائیل کے خلاف، اور اسرائیل کو بھی پتہ ہے کہ ہم اپنا دفاع کر سکتے ہیں، اور ان کے قابلیت میں یہ ہے نہیں کہ وہ ہمیں کسی قسم کا نقصان پہنچائیں۔ اگر وہ اس طرح کی باتیں سوچتے ہیں تو ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ پھر ہم اس کا منہ توڑ جواب بھی دینے کے لیے ہمارے پاس قابلیت ہے اور ہم دیں گے۔ تو بالکل یہ ان کو پتہ ہے۔ باتیں کرنی الگ چیز ہے، اگر ایکشن سے پتہ لگے گا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ ہمیں اپنا دفاع مضبوط کرنا چاہیے، اپنے ہر قسم کا، کنونشنل ڈومین میں، اسٹریٹجک ڈومین میں مضبوط ہے، اور مزید اس کو اور مضبوط کی ضرورت ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ جو اسرائیل کا نقصان ہوا ہے اس جنگ میں، ایران کا جو نقصان ہوا ہے وہ تو وائڈلی رپورٹڈ ہے، لیکن اسرائیل کا جو نقصان ہے وہ اتنا زیادہ رپورٹڈ نہیں ہوا، لیکن پھر بھی جو سکیٹرڈ قسم کی خبریں پہنچتی ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اچھا خاصا ڈیمیج ہوا ہے اسرائیل کو۔ اور اس کے ساتھ ایک بڑا ڈیمیج یہ ہوا ہے کہ امریکہ میں جو پبلک اوپینین ہے وہ بھی ایک بڑی مخالف ہو چکی ہے اسرائیل کے خلاف۔ یورپ پہلے ہی اس جنگ سے پیچھے ہٹ چکا ہے۔ آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے کہ اسرائیل کتنا سسٹین کر سکتا ہے اس وار کو؟ دیکھیں، اسرائیل کے پیچھے امریکہ کھڑا ہوا ہے، اور جی اس کے باوجود کہ امریکہ میں اسرائیل کی تنقید ہو رہی ہے، اور وہ تنقید شروع ہوئی تھی جب سے اسرائیل نے فلسطین اور خاص طور پہ غازہ میں جو جارحیت کر رہا ہے اور جینوسائیڈ جو انہوں نے کیا ہے، اس کی وجہ سے کافی وہاں پر فرق پڑ گیا ہے جو عوام
کی جو نظریات ہیں اسرائیل کے بارے میں، کافی اس کی تنقید ہو رہی ہے امریکہ میں اسرائیل، لیکن اس کے باوجود ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو اسرائیلی لابی ہے امریکہ میں اور جی دوسرے جی مغربی ممالک میں بھی ہے، لیکن امریکہ میں جو اسرائیلی لابی ہے وہ بہت ہی مضبوط ہے، ان کے ہاتھ میں پیسہ بہت ہے، اور وہ بڑے اہم جگہوں میں ہیں، ان کی حکومت میں ہیں، ان کی میڈیا میں ہیں، ان کے بزنس میں ہیں، جرنلزم میں، میڈیا سارے، تو اس کی وجہ سے وہ امریکہ کے اوپر دباؤ ڈال سکتے ہیں اور دباؤ ڈال رہے ہیں، بلکہ میں تو یہ اتنا بھی کہوں گا کہ یہ جنگ جو انہوں نے چھیڑی ہے ایران کے خلاف، اور اس سے پہلے بھی پچھلے سال جون میں جو جنگ ہوئی تھی، یہ دونوں بار امریکہ کو اس جنگ میں دھکیلنے کی جو اصل جو وجہ ہے وہ اسرائیل ہے، اور بالکل اسرائیل کے جو پرائم منسٹر ہیں نتن یاہو صاحب، یہ زائنسٹ ہیں، اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہودی مذہب اور زائنزم میں فرق ہے، اور بالکل فرق یہ ہے کہ زائنسٹ جو ہیں وہ بیسکلی میرے نظریے میں ایک قسم کے فیشسٹ اور ریسسٹ لوگ ہیں، کیونکہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سو کالڈ چوزن ریس ہیں، کہ بالکل اللہ تعالیٰ نے کسی وجہ سے ان کو چوز کیا ایز دی سپریم ریس۔ تو یہ ہٹلر بھی اس قسم کی باتیں کرتا تھا، اور ہمارے ہمسائے ملک میں ہندوستان میں بھی اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں کہ ہم چوزن ریس ہیں، اور ہم کسی طرح سے اقلیتی طور پر سپیریئر ہیں۔ تو یہ تو ہے تو بات فضول، لیکن ان کا موقع بھی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ زائنزم ایک گریٹر اسرائیل بنانے کے منصوبے پر کام کر رہا ہے، اور نتنیاہو جب سے پرائم منسٹر بنے ہیں 2002 سے، وہ اب تک اسی منصوبے پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے انہوں نے فلسطین میں جو ٹو اسٹیٹ سلوشن تھا اس کو رد کیا ہے، اور سیکولر کلونیلزم جو کہتے ہیں، جو فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی باشندوں کو جگہ دینا، اور فلسطینی عوام کی جو پراپرٹیز ہیں، ان کے گھر بار ہیں، ان سے ان کو دربدر کرنا، ان کو پناہ گزین بنانا، اور اب موسٹ ریسنٹلی جو جینوسائیڈ ہوا ہے، قتل عام جو ہوا ہے غازہ میں اور چل رہا ہے، یہ نہیں کہ ختم ہوا، تو یہ ان کا موقف ہے، اور وہ گریٹر اسرائیل چاہتے ہیں جو ایجپٹ سے لے کے پرشین گلف تک ہوگا۔ تو ہمارے جو دوسرے جو مسلم ممالک ہیں، ہم تو پوری طرح سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا خطرہ ہے، لیکن ہمارے جو دوسرے بھائی مسلمان ممالک ہیں، خاص طور پہ ہمارے عرب بھائی جو ہیں گلف میں، ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ جی اصل میں ان کا اصل دشمن کون ہے، اور ان کو اصلی طور پہ ان کی سالمیت کو خطرہ کس سے ہے۔ بالکل میرے نظریے میں ان کو خطرہ ایران سے نہیں ہے، ان کو خطرہ اسرائیل سے ہے، اور انہیں اس حقیقت کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جی سر، ون لاسٹ کوشچن یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے لیے یہ جنگ اس وجہ سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ ایران پاکستان کا ایک ہمسایہ ملک ہے۔ پاکستان نے بہت ایفرٹس کیے، جس کے بعد جا کے پاکستان کو اپنے یہ کردار بھی ملا میڈیشن کا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اس سلسلے میں مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ لیکن مزید تو ہمیں آ، ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں جی ایز اے فیسیلیٹیٹر، جی وہ یہ ہے کہ آپ ایک طرف سے ان کا موقف دوسری طرف پہنچا رہے ہیں، اور کمیونیکیٹ کر رہے ہیں ان کے درمیان۔ آئی تھنک کہ ہمیں فیسیلیٹیٹر سے آگے بڑھ کے ایک قسم کا میڈییٹر بننے کی ضرورت ہے۔ ہوں میڈیشن میں یہ ہے کہ جی ہمیں دونوں حریف جو ہیں دونوں طرف یہ موقف پیش کرنا چاہیے کہ جی
اگر سمجھوتا آپ دونوں چاہتے ہیں تو آپ دونوں کو پہلے تو اپنے جو میکسیملسٹ پوزیشنز ہیں ان سے ہٹ کے کمپرومائز کی طرف بڑھنا ہوگا، اور آپ کے جو منیمم ریکوائرمنٹس ہیں ان بیسس پر آپ کو بات کرنا ہوگا، اور ہم کچھ اپنی طرف سے بھی مشورہ دے سکتے ہیں کہ جی آپ اس طرح سے کر لیں کہ کوئی حل نکل آئے اس چیز میں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمارا موقف ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھیں سب سے ضروری چیز ہمارے لیے جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم پہلے سے ایک قسم کا بیلنسنگ ایکٹ کرتے رہے ہیں دو ہمارے بڑے قریب دوست ہیں ان کے درمیان، ایران اور سعودی عربیہ، اور دونوں کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت ہی قریب ہیں، اور ہمارے اپنے ملک میں دونوں ممالک کے لیے بہت گہرے تاثرات ہیں اور فیلنگز ہیں۔ تو ہم کسی ایک کے خلاف نہیں جا سکتے ہیں، تو یہ بڑے ایک مشکل چیز ہے ہمارے لیے، اور اب تک ہم نے اس کو اچھی طرح سے بیلنس کیا ہوا ہے۔ تو پہلی چیز ہمارے لیے یہ ہے کہ اس جنگ بندی ہو، اور جنگ بندی کے ساتھ ساتھ ایک قسم کا معاہدہ ابھر کے آئے جس میں ایران کی سالمیت کو بھی تحفظ ملے، ساتھ ساتھ سعودی عربیہ کی سالمیت کو بھی تحفظ ملے، پہلی چیز۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے بعد اگر جو خطرہ ایران کو ہے امریکہ کی طرف سے، اور امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے، وہ پھر ہمیں امریکہ کو اس پر راہل کرنا ہوگا کہ آپ کو ایران کی سالمیت، اس کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، سوورنٹی کو رسپیکٹ کرنا ہوگا۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر دو سال بعد یا ایک سال بعد آپ ایران پر حملہ کر دیں جب آپ کی مرضی چاہے، یا جب آپ کو اسرائیل کہے کہ جی ایران کے خلاف جارحیت کرنے کے لیے آپ کو کہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اس کے علاوہ، اس کے بغیر کوئی سمجھوتا نہیں نکل سکتا ہے۔ تو ہمیں اپنی کوشش کرنی چاہیے جہاں تک ہم کر سکتے ہیں، اور اصل بات یہ ہے کہ پاکستان ایسی پوزیشن میں ہے کہ ہم اس قسم کا آ، جو رول ہے وہ پلے کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ لیکن جیسے میں نے شروع میں آپ سے جو عرض کیا تھا وہ یہ ہے کہ آ، آخر میں جا کے جو حریف ہیں ان کو ان پر مؤثر ہے کہ وہ ایک سمجھوتا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں۔ اگر وہ چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اگر نہیں تو پھر ہم اپنی کوشش کر کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے۔ جی سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ناظرین، آپ نے امبیسڈر ضمیر اکرم صاحب کی گفتگو سماعت فرمائی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کو اپنا کردار ایک فیسیلیٹیٹر سے بڑھا کر ایک میڈیٹر کے لیول پر لے کر جانا چاہیے، اور امریکہ کو یہ بات باور کرانی چاہیے کہ امریکہ ایران کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا احترام کرے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے تو ایران پہلے بھی تیار تھا انرچمنٹ کے حوالے سے، لیکن میزائل پروگرام کے حوالے سے جو امریکہ نے شرط رکھی ہے وہ شاید اتنی قابل عمل نہ ہو۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔